ناخداؤں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے، ناخداؤں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ ناخداؤں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جان جس میں ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، جان جس میں ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے۔ دن میں سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، دن میں سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو آسمان چاند ستاروں سے سجا دیتا ہے۔ غرق کر دیتا ہے فرعون کے لشکر پل میں، وہ قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے۔ آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں خلیل اللہ اس کے، آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں خلیل اللہ اس کے، وہ آگ کو گلو گلزار بنا دیتا ہے۔ اسی پہ ایمان انسان کو کامل انسان بنا دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مسلمان جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی 4 انعامات نازل کر دیتے ہیں۔ نازلت علیہم السکینہ، ان پہ سکون کو نازل کر دیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے رحمت والے فرشتے آ کر ان کا شیطان سے، شیطانی وسواس سے، شریروں کے شر سے، ہر قسم کے حادثات سے، حوادثات سے اللہ تعالیٰ کے روحانی فرشتے آ کر کے ان کا گھیراؤ کرتے ہیں، ان کو اللہ کی پناہ میں لیتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا انعام جو اللہ تعالیٰ ان پہ کرتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین اپنے نورانی فرشتوں کے اندر ان اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ جو آج کی محفل ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، ان کی رضا کے لیے، رضا کے حصول کے لیے سجائی ہے۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، صلی اللہ بولو یار صلی اللہ نبی پاک کا نام آوے تے شرمایا نہ کرو، محبت نہ درود پڑھیا کرو۔ درود پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دینے، برکتاں دا نزول کر دیندے نے، اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تصور تخیل نہ دیوان میں، آدم و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیط کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، شیط کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، حور سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی سربت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی سربت میرا مصطفیٰ، بادشاہوں کی نگہت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ۔ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کون تھے حضرت عمر بن خطاب؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ شاعر کہتا ہے وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ کسے پتا ہے کہ شان اس کا کیا کہاں تھا، وہی عمر تھا، وہی عمر تھا کہ جس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ کسے پتا ہے کہ اس نے حضرت عمر نے دریاؤں کو کیا کہا، ابھرتی موجوں سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ کسے پتا ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ بپھرتی موجوں پہ حق پرستی، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دواں تھا۔ جس سے پوچھو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا، ان کی شان نے گواہیاں دی تھی۔ کسے پتا ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ حضرت ابوبکر سے پوچھو، علی سے پوچھو، غنی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو۔ اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری
حضرت ذی وقار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم شہادت کا دن قریب قریب آ رہا ہے، تو میں اپنے حضرت عمر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے بلکہ تمام صحابہ کرام سے محبت کا اظہار یوں کہوں گا کہ اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، ہوئے علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے، اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھے اتنی بار شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا۔ تشریف وہ لائے دنیا میں روشن ہے فلک مہکی ہے زمین، تشریف وہ لائے دنیا میں روشن ہے فلک مہکی ہے زمین، دو عالم کی رت بدلی ہے رحمت سے کوئی محروم نہیں، جینے کی تمنا جس نے دی مظلوموں کو مجبوروں کو، بیواؤں یتیموں کا والی وہ رحمت عالم سربردی، دن رات بہائے ہیں آنسو امت کے گناہوں کی خاطر، رو رو کے طلب بخشش کی ہے لب پہ ہے دعا غمگی غمگی، وہ لوگ جو ہنسنا بھول گئے، وہ لوگ جو ہنسنا بھول گئے، سہ سہ کے ستم پہ دردوں کے کافور ہوئی ہر مایوسی، چہروں پہ امیدیں مسکائی، یہ کس نے بشارت دی ہم کو جنت تو ہے ماں کے قدموں میں، یہ کس نے بشارت دی ہم کو جنت تو ہے ماں کے قدموں میں، درگور جو ہوتی تھی بیٹی آنکھوں کا بنایا اس کو نگی، تلحیق کی ماری عورت کو تقدیس کی چادر پہنائی، تقدیس کی چادر پہنائی، گھر بار کی ملکہ ٹھہرایا، غیرت کی ادائیں سکھلائی، دامن میں چھپایا ہے اپنے دنیا کے ستائے لوگوں کو، صحرائے عرب گلزار کیا، افزار دلوں کو دی تسکین، اج سکھ مترا کی بدھیریے کیوں دلڑی اداس دھنیریے، لولو وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکچن بدل شاشانی ہے مکچن کے لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مت بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ شفقت بنیاں، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا برتو رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔